Exercise 1.3, question number 5. The hiking club went on a 7-day trip. Each day they hiked between 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked. یعنی کہ 7 days کا ٹرپ تھا, ٹھیک ہے, اور ہر دن جو ان ہائک انہوں نے کیا وہ 5.5 سے 7.5 مائلز تک ان کی ہائکنگ کی رینج رہی. یعنی کم سے کم وہ 5.5 مائلز انہوں نے کور کیا اور زیادہ سے زیادہ 7.5 مائلز کور کیا, ٹھیک ہے. اب ہم نے ان آپشن میں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا آپشن آپ کا کریکٹ ہے, ٹھیک ہے. چلیں اب اس کا سلوشن دیکھ لیتے ہیں. یہ بالکل سمپل سلوشن ہے آپ کا. یہ دیکھیں, ٹرپ کا جو پیریڈ تھا وہ 7 days تھا. جو منیمم اور میکسیمم ڈسٹنس انہوں نے ہائکنگ میں کور کیا وہ کتنا تھا؟ کم سے کم 5.5 مائلز تھا اور زیادہ سے زیادہ 7.5 مائلز تھا, ٹھیک ہے. اب 7 days کے ٹرپ میں انہوں نے کم سے کم کتنا کیا تو 7 سے ملٹیپلائی کر دیں, اور اس 7 days کے ٹرپ میں زیادہ سے زیادہ کتنا کیا تو آپ 7 سے جو میکسیمم ویلیو اس کو ملٹیپلائی کر دیں. اب وہ جو منیمم اور میکسیمم ہائکنگ ہے وہ آپ کے پاس ویلیو آ گئی, یعنی رینج اس کی کتنی رہی؟ 38.5 سے 52.5 مائلز تک رہی, ٹھیک ہے. اب اس کا ایوریج آپ نکال لیں. اب آپ اس سے بھی جو ہے ڈیٹا کمپیئر کر سکتے ہیں اور آپ ایوریج کے تھرو بھی ڈیٹا جو ہے کمپیئر کر سکتے ہیں. اب ایوریج نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ان دو ویلیوز کو آپ ایڈ کریں, 2 سے ڈیوائڈ کر دیں آپ اس کو, تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے؟ 45.5 مائلز آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ بھی طریقہ ہے سمجھنے کا. ایک اور بھی ایک میتھڈ ہے, جو بھی آپ کو ایزی لگے آپ اس کو پک کریں. اب یہ دیکھیں ٹائم پیریڈ جو کتنا تھا ٹرپ کا پیریڈ کتنا تھا؟ 7 days. منیمم ڈسٹنس دے ہائک پر ڈے, مطلب ہر دن وہ کتنا منیمم وہ جو تھا ڈسٹنس کور کرتے تھے 5.5 مائلز, اور جو میکسیمم کتنا وہ ڈسٹنس کور کرتے تھے 7.5 مائلز, ٹھیک ہے. یعنی 5.5 سے 7.5 مائلز تک منیمم سے اور میکسیمم ڈسٹنس آپ کا وہ اتنا کور کرتے تھے. اب اس کا ایوریج لے لیں آپ, تو ایوریج آپ کے پاس کیا آ گیا؟ 6.5 مائلز. اب اس کو 7 سے آپ ملٹیپلائی کر دیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے ٹوٹل ڈسٹنس کا ایوریج آ جائے گا 45.5. اب دیکھتے ہیں اس کو ہم آنسر کس طرح سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہمارے پاس آپشن ہے اس سے ہم اس کو کمپیئر دیکھیں. ہمارے پاس یہ 2 آنسر آ گئے تھے, ٹھیک ہے. اب ہم اس جو آپ کے پاس آپشن ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو پہلے آپشن میں کہا تھا کہ لیس دین 35 مائلز. اب لیس دین 35 مائلز تو نہیں, اگر آپ رینج کو دیکھیں تو وہ تو سٹارٹ ہی 38.5 سے, تو یہ تو آپ کے پاس کریکٹ آپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اگر آپ دیکھیں مور دین 55 مائلز, تو یہ تو جو آپ کے پاس میکسیمم رینج آئی ہے وہ 52.5 ہے, تو 55 سے تو آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے مور دین 55 مائلز, تو آپ کے پاس 55 سے تو کم ہے, تو یہ آپشن بھی کریکٹ نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ایکولی 55 مائلز, مطلب ایگزیکٹ 55 مائلز آئے, تو ایگزیکٹ 55 مائلز تو نہیں, اگر ایوریج میں بھی دیکھیں تو 45.5 آئے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. ایگزیکٹ تو نہیں ہے, وہ تو رینج آپ کے پاس آئی ہے, تو یہ بھی آپ کے پاس آپشن کریکٹ نہیں ہے. اب وہ بی میں آپ کو کیا کہتا ہے؟ بٹوین 35 اینڈ 55 مائلز. اب 35 اور 55 مائلز کے بٹوین ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ نوٹس کریں کہ 38.5 35 سے تو گریٹر ہے, اور جو آپ کے پاس 52.5 ہے وہ آپ کے پاس 55 سے کم ہے, تو یہ رینج اسی میں آ جاتی نا. دیکھیں اگر میں ڈفرینٹ کلر یوز کروں تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. یہاں میں 35 لکھ دوں اور یہاں پر 55. انہوں نے کیا کہا؟ بٹوین 35 اینڈ 55. اور ہمارے پاس آپشن کیا آیا؟ ہمارے پاس کیا, یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے 35 کے بعد کیا آ جاتا ہے آپ کے پاس 36, یعنی 36 37 پھر 38, اور پھر آپ کے پاس جائے گا 52.5, یعنی کہ اس رینج کے اندر یہ دونوں ویلیوز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کریکٹ آپشن کیا ہے؟ بی آپشن ہے. دوسرے طریقے سے اگر آپ دیکھو ان دونوں کا ایوریج کیا آپ کے پاس آ جاتا ہے, وہ ہے 45.5, وہ بھی ان دونوں کے درمیان, یعنی اگر آپ گرین والی ویلیوز کو دیکھو تو بھی اس کے درمیان آ جاتا ہے, اگر ان دونوں کی ویلیوز کے درمیان دیکھو تو بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے 45.5. یعنی کہ ان دونوں سے آپ کو کیا کلک کرتا ہے کہ آپ کا جو آپشن بی ہے وہ کریکٹ آنسر ہے, ٹھیک ہو گیا. ایکسرسائز 1.3 کوسچن نمبر 6. فار اے کلاس پارٹی the students council purchased 42 balloon at rupees 1.85 each. پہلے تو آپ کوسچن کو سمجھے نا کہ
For a class party, the student council purchased 42 balloons at rupees 1.85 each. ये आपको क्या कह रहे हैं, इस चीज को आप देखो, ठहरो मैं आपको अंडरलाइन करके दूं तो आपको समझ आएगा. यानी कि वो आपको बता रहा है कि एक बलून की प्राइस 1.85 रुपीज है, रुपीज 1.85 ईच. ठीक है, उन्होंने 42 बलून्स लिए, मगर एक बलून की प्राइस कितनी है, 1.85. तो अगर एक बलून की प्राइस 1.85 है तो 42 बलून की प्राइस क्या होगी, कि सीधा सीधा आपने 42 को 1.85 से मल्टीप्लाई करना है. मगर पेपर में हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है तो आपको डेटा देना पड़ता है. तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून. तो उसने कहा ना कि अगर 42 बलून खरीदे तो उस 42 बलून्स के लिए स्टूडेंट काउंसिल ने कितना अमाउंट जो था वो पे किया. ठीक है, खरीदे 42 और कितना, व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट पेड, स्टूडेंट काउंसिल. नंबर ऑफ बलून्स कितने, 42 है. कॉस्ट पर बलून 1.85 है. टोटल अमाउंट पेड, तो आपने क्या करना है कि 42 को 1.85 से मल्टीप्लाई कर देना है. ये आप असल में यूनिटरी मेथड करते रहे ना, तो मुझे बेहतर ये लगा कि मैं आपको इस तरीके से भी समझा दूं ताकि आपको चीज समझ आ जाए. ठीक हो गया, आपके पास ये अमाउंट आ गया. ठीक है, अब आपने क्या वर्ड्स में भी आंसर करना है. तो देयरफॉर द स्टूडेंट काउंसिल पेड रुपीज 77.70 फॉर द बलून्स. A group of friends, question number 7, a group of friends made 4-yard long rectangular banner. They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the firm to go round the banner 10-yard perimeter. What was the width of the banner? ठीक है, अमाउंट तो उन्होंने दिया हुआ है, चलो हम डेटा में दे देंगे, मगर मेन चीज उसमें उन्होंने क्या पूछी और क्या दी गई है हम पहले वो समझते हैं. ठीक है, कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से उन्होंने 4 यार्ड लॉन्ग यानी कि एक ऐसा बैनर बनाया, रेक्टेंगुलर बैनर था. ठीक है, और उसकी जो लेंथ थी वो उन्होंने 4 यार्ड रखी. ठीक है, उसमें उनके लिए इतना अमाउंट पे किया फैब्रिक के लिए और 90 रुपीज जो थे फॉर्म को दिया कि वो जो है इस तरह से 90 रुपीज फॉर द फॉर्म टू गो राउंड द बैनर. ठीक है, उसको फॉर्म करने के लिए इतना जो है रुपीज उसने अमाउंट दिया. 10 यार्ड जबकि उसका पेरीमीटर था. अब लेंथ एल से शो कर रहे हैं हम, विड्थ को हम डब्ल्यू से शो कर रहे हैं. लेंथ 4 यार्ड गिवन है, पेरीमीटर 10 यार्ड गिवन है. कॉस्ट फॉर द फैब्रिक दी हुई है पर यार्ड, वो भी गिवन है. फॉर्मूला पेरीमीटर का आपके पास है. अब आपने करना क्या है, बस आपने उसमें उन्होंने आपसे पूछा गया है, ये बता देते हैं हम, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर. आपसे असल में उसने ये पूछा है. ठीक है, तो चलो हम अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं. यानी कि पेरीमीटर हम लिख लिए और फॉर्मूला उसका लिख लिए. ठीक है, पेरीमीटर उन्होंने आपको 10 दिया हुआ है, लेंथ आपके पास मिल गई 4 है, विड्थ आपको पता नहीं है. ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 4 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, 2 और 5 आ गया, 4 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इक्वल से इस तरह. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 यार्ड. तो विड्थ कितनी आपके पास आ गई, 1 यार्ड. ठीक हो गया, तो आप वर्ड्स में भी आंसर कर सकते हैं. ठीक है, कि जो दैट द विड्थ ऑफ द बैनर वाज 1 यार्ड. ठीक हो गया.